ابھی بریک پہ واپس آتے آتے سوری نہ پرندوں کی مثال. نہیں وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مثال بہت پرسنل دی ہے میں نے. پلیز اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اتنی حیرت انگیز خوشی کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے؟ بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. سب سے بڑی خوشی مجھے ان کو فیوچر کے 2 کلائنٹس نظر آئے. وہ کلائنٹ کوئی بھی ہو. میں آپ کے پروگرام سے اینڈ کرنے سے پہلے یہ بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے قطعاً آج کی ڈسکشن ہونے کی وجہ سے کہ نہ آپ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں نہ میں دوسری شادی. میں یہ بات بتا دوں, اس کی بیوی کا فون آ گیا تھا اس لیے یہ بات. دیکھیے آپ صرف اپنی بات کریں, میری بات نہ کریں. نہیں وہ ایک چانس چھوڑنا چاہ رہے ہیں. نہیں ویسے ان کے پاس لڑکیوں کی زیادہ سے زیادہ کیا ہے, تھوڑی سی پٹائی ہوگی نا بس, اور کچھ نہیں. بس اور ویسے بھی تمہاری فین زیادہ تر. اور کیا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. لڑکیاں ہیں آنٹیاں ہیں, سب میں بہت فین ہیں. نہیں اب یہ تو نہیں بولے. نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ ناٹ یہ شادی کا بہت اچھا, ہم لوگ پتہ نہیں کون سا میسج دے رہے ہیں, لوگ کہیں گے ہٹاؤ. بات یہ کہ ہم لوگ ڈسکریج کر رہے ہیں, ہم لوگ میرج از اے بیوٹیفل انسٹیٹیوشن, اٹس اے بیوٹیفل انسٹیٹیوشن. اور اگر دل مل جاتے ہیں نا تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جہاں دل نہیں ملتے وہاں ذہنوں کبھی ملنا بہت ضروری ہے, لیکن کبھی کبھی ذہن بھی نہیں مل پاتے, پرابلمز آتی ہیں, یہ مت سمجھیے گا. اچھا ایک بات اور جو میں میرج بیورو کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, جو ڈیورسڈ خواتین ہیں یا ڈیورسڈ مرد ہیں, ایسا نہیں ہے کہ غلطی صرف ایک طرف سے ہوتی, دونوں طرف سے ہوتی. ان کو چانسز دیجیے. زندگی میں ہر شخص کو خوش ہونے کا حق ہے. آن اے ویری سیریس نوٹ, ہم جتنے برے ہوتے ہیں نا اتنے برے دوسرے ہوتے ہیں, ہم جتنے اچھے ہوتے ہیں اتنے ہی اچھے دوسرے ہوتے ہیں. تو زندگی میں چانسز دینا سیکھیے, لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیے. پیپل نو سو بیڈ, آنیسٹلی دے آر ایگزیکٹلی لائک اس. ہم بالکل ان کی طرح سے ہوتے ہیں, وہ بالکل ہماری طرح سے ہوتے ہیں. اگر ہم باقی اس کو دیکھیں گے نا تو بہت ساری غلطیاں ہم نے بھی کی ہوتی ہیں, بہت ساری غلطیاں اور لوگ بھی کرتے ہیں. سو کسی کو جج کرنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آپ اس سچویشن میں ہوتے اور آپ کے حالات وہ ہوتے, آپ کے سرکمسٹانسز وہ ہوتے, تو آپ کیا کرتے. اگر آپ وہی کرتے جو اس شخص نے کیا ہے تو پھر کسی کو کنڈیم کرنے کی ضرورت کیا. اینی وے, میں پروگرام سے پہلے مطلب بیچ میں جب دوران بات ہو رہی تھی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ درگزر اور صبر اس کا دامن ہم نے چھوڑ کے رکھا, اس دونوں کو پکڑ کے رکھیں. اور دوسری بات میں ابھی غوری داپا سے مطلب جب روم میں تھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیشہ جو ہے وہ جب لڑکی آتی ہے اپنا گھر چھوڑ کر اپنے سسرال آتی ہے تو کم از کم اس کو 2 سے 3 سال دینے چاہیے سسرال والوں کو ایڈجسٹ لڑکی کو ہونے میں. اکیلی آتی ہے اتنے لوگوں کے بیچ میں. یہ تو لڑکی تو سمجھیں کہ آپ اس بات میں ایوارڈ دیں یا ریوارڈ دیں کہ وہ اپنے پورے گھر اپنے انداز اپنے لائف سٹائل کو چھوڑ کے وہ سمجھے کہ لڑکی کا یہ کیا ہے. مطلب میری بھی بیٹی ہے, میں بھی یہ بات پہ ہوتا ہوں کہ وہ ایک لائف سٹائل کو چھوڑ کے کسی دوسرے گھر میں جا رہی ہے, تو کم از کم اس کو 3 سال کا ٹائم دیں اس کو. اینڈ آئی تھنک ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. اچھا وہ کہیں کی بھی ہوں. مگر ہمارے یہاں کی ایشین لڑکیاں جو ہیں بہت بہت. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں میں جب بھی کوئی اس قسم کا جملہ آتا ہے نا یا کوئی بات, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری ون, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سب کچھ درست کرتے ہیں. میں آپ کو میں چونکہ وہ بالکل صحیح ہو سکتا ہے, پیپل وڈ ہیٹ می فار سیئنگ دس. میں بڑا ہوا ہوں ایک امریکی معاشرے میں وہاں کی پیداوار ہوں, میں وہاں پیدا تو نہیں ہوا لیکن میں وہاں پلا بڑا. میں نے جو وہاں جتنی خواتین کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جتنی سیریس ریلیشن شپس دیکھی ہیں اور جتنی فیتھفلنس دیکھی ہے وہ میں نے بہت کم جگہ دیکھی ہے. ٹھیک ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہاں ڈیورس کے ریشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, پاکستان سے زیادہ, اب تو یہاں بھی ہو رہی ہیں اور بے تحاشا ہو رہی ہیں. لیکن میں آپ کو ایگزیکٹلی ہپوکریسی نہیں ہے, لیکن یہ ایک اور شو ہے, لیکن یہ ایک اور شو ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ خواتین کہیں کی بھی ہوں بہتر ہی ہوتی ہیں, کوئی اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتا. اور میں آپ کو بتاؤں, چاہے وہ افریقہ میں رہنے والی خاتون ہو, چاہے وہ پاکستان میں رہنے والی خاتون ہو, چاہے وہ US میں رہنے والی خاتون ہو, صبر اسے کرنا ہوتا ہے اور مرد سے زیادہ کرنا ہوتا ہے. اس کو گھر کی تعلیم کہ اس لڑکی کو بچپن سے لے کر جوانی تک اس کو کیا تعلیم ملی ہے گھر کی. آف کورس نہیں دیکھیں, میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ عورت کبھی گھر نہیں توڑتی ہے, کبھی بھی نہیں. مگر ٹھیک ہے
کچھ کیسز ہوں گے ایسے، لیکن عورت اس وقت گھر توڑتی ہے جب واقعی مجبور ہوتی ہے، جب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. یہ ماننے والی بات ہے. کہیں کی بھی عورت، کوئی اپنے بچوں سے جدا نہیں ہونا چاہتا، کوئی بھی اپنے گھر کو توڑنا نہیں چاہتا. دیکھیں زوریدہ پر وجہ یہ کہ نبھانے والے کے لیے ہزار راستے، نہ نبھانے کے لیے کوئی راستہ ہاں، لیکن بہت سارے راستے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں نبھا نہیں ہو سکتا. بطور معاشرہ ہمارا بھی تو رول ہے نا. ہمارا رول وہاں ہے. ہمارے آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ اس کو بات کو بریک کرنے کے لیے توجہ دیتے ہیں، نہیں صحیح نہیں ہے، چھوڑ دو، ختم کر دو. لیکن ہمارا معاشرے کاؤنسلنگ کر کے اس کو صحیح نہیں کرتے، پازیٹیولی بات بہت کم کرتے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. بڑے گھر کے جو ہوتے ہیں بس وہی سیکنڈ میچ کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، جب آتے ہیں ہاں بھی کیا پوزیشن ہے، میں طلاق دینا چاہ رہا ہوں، دی نہیں میں نے. اچھا ٹھیک ہے، کیوں دینا چاہ رہے ہو؟ یار شادی کی ہوئی ہے، کیوں خرچہ بڑھا رہے ہو اپنا؟ اس کو دیکھو، چانس دو اور چانس دو، چانس کے بعد پھر دیکھنا. اب بلیو کریں یہ بات آپ کی صحیح ہے، 5% واپس آتے ہیں، باقی سارے ریکویسٹ کر کے بھیجتا ہوں. نہیں مگر کاؤنسلنگ باقی پراپر ہوتی، جیسے باہر کے ملکوں میں as you said you have lived in America، وہاں کاؤنسلنگ ہوتی ہے، میاں بیوی جاتے ہیں، willingly جاتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، لیٹس بی ویری ویری آنیسٹ. پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا شو. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میرج کاؤنسلر جو ہوتا ہے، میرج کاؤنسلنگ میں بھی جو گھر بچتے ہیں وہ 2 سے 3% ہوتے ہیں، باقی ٹوٹ جاتے ہیں. دراڑ جب آ جائے کسی بھی رشتے میں نا، اور اعتماد میں دراڑ آ جائے تو پھر بہت مشکل. میں ایک چیز کہنا ہمارے ساتھ ایک میں بات کروں اس کے بعد پلیز. ہمارے ساتھ ایشوز یہ ہیں کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو ہم سچ نہیں بولتے، ہم وہ فیس دکھاتے ہیں جو ہمارا نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. آپ کو شادی کے بعد شکل کے ساتھ نہیں رہنا ہوتا، عقل کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، سیرت کے ساتھ. شادی کے بعد یہاں سے رہنا ہوتا ہے. بالکل. آپ کو وہ ٹوتھ پیسٹ بھی برا لگتا ہے، وہ واش روم کے اندر ٹاول پھیلا دینا بھی برا لگتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی چیزیں سے چھوٹی بہت ساری چیزیں. پھر وہ جو پہلی بات جب آپ اس کو کہا کرتے تھے کہ تم تیار ہو کے بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بعد میں اٹ بیکمز روٹین. آپ کو اس کا دیر لگانا بھی برا لگتا ہے، بہت ساری چیزیں. اور پھر یہ ساری چیزیں ایڈ اپ ہوتی رہتی ہیں. کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. جس رشتے میں کمیونیکیشن بریک ہوتی ہے، پھر وہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بریکج ہوتی. You have to be honest to yourself. میں بالکل یہی بات کہہ رہی ہوں. اور ہمیں بالکل یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ live and let live. Of course. جیو اور جینے دو. نہیں بٹ ایک بات ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہم یہ اختیار کریں نا، یہ آپ کو ایڈجسٹمنٹ اور کمپرومائزز کرنے ہوتے ہیں اور رشتوں میں کرنے ہوتے ہیں، رشتوں کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، محبتوں کی وجہ سے کرنے ہوتے ہیں. اگر ہم صرف اسی بات پہ بلیو کریں، بیکاز مجھے یہ سمجھانا اس لیے ضروری ہے، آپ نے تو ایک بات کر دی، لیکن ہمارے ہاں اکثر تاثر یہ ہو جاتا ہے کہ ایک بات ہم نے کی تو اس کو اسی طرح سے لے لیا جاتا ہے. اگر آپ نے رشتوں کے اندر یہ بات نہیں کی نا کہ آپ نے سمجھوتے یا کمپرومائزز یا ایڈجسٹمنٹس کو جگہ نہیں دی، تو ظاہر رشتوں کو تو نبھانا پڑتا ہے. بالکل وہی بات میں کہہ رہا ہوں. آپ کا پروگرام ختم ہونے والا ہے. جب میں تو ایک بات آپ سے کرتا ہوں، جو میں نے اپنے تجربے میں جو چیزیں دیکھی ہیں، لڑکا لڑکی جب منگنی کے فیز میں ہوتے ہیں تو لڑکا جو ہے ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ لڑکی کو چاند پہ لے جائے گا، اور وہ جب وعدے فلفل نہیں ہوتے ہیں تو پھر لڑکی اس بات پہ شک کرتی ہے کہ میرے میاں کو. This is my point. This is what my point is. ریالٹی سے دور ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ جو منگنی والا پیریڈ ہے وہ فینٹیسی کا پیریڈ ہوتا ہے. ارے یار اب نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر ہے تو دیکھیے کوئی چیز اگر بری ہے تو اس کو ریالٹی میں لینا چاہیے. ہم جہیز کی رسم کے خلاف ہے نا، تو آئیے اس کو کریکٹ کر دیں. آئیے لیٹس پٹ آور بیسٹ. ہم لوگ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم وہ باتیں کریں جو ہم پوری ہی نہ کر سکیں؟ بالکل. آپ بتائیے اس کو یار دس از ہاؤ آئی ایم. نہیں، تم نے اتنی پیاری اور خوبصورت بات کی، وہی میں کہنا چاہ رہی تھی ساحر، کہ جب یہ رشتوں میں، جب خیر بہت مین ریزن کی وجہ سے دراڑیں آ جائیں تو وہ دوسری بات ہے، لیکن ہماری مس کمیونیکیشنز جو ہوتے ہیں اور کمیونیکیشنز ہمارے صحیح نہیں ہوتے، تب یہ دراڑیں آنا شروع ہوتی ہیں، پرابلمز آنی ہوتی ہیں. یہ اگر ہم صحیح کر لیں، اور سب نے یہی کہا ہے کہ بیٹھ کے بات کر لیں، تو ساری پرابلمز حل ہو جائے گی. صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو نعمان. تھینک یو زوری. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو عالیہ. بہت شکریہ. تھینک یو. ذرا ڈھول کی بجاؤ گوریو. اینڈ آف کورس آئی سی یو ٹمارو. ٹل دین خدا حافظ. کیپ اسمائلنگ. اینڈ آف کورس کل ملتے ہیں ٹھیک 11 بجے. تب تک کے لیے ذرا ڈھول کی بجاؤ گوریو. بجائیں جی.